بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج مجھے جامع مسجد فرزند علی میں حاضری کا موقع نصیب فرمایا. اور جناب ڈاکٹر مجاہد صاحب نے جو رپورٹ پیش کی، یقین جانیے بال بال اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ ہمارے فیصل آباد میں ایک ایسی مسجد تو موجود ہے جہاں گپیں نہیں سنائی گئیں، من گھڑت کہانیاں نہیں سنائی گئیں، قرآن سنایا گیا سامنے رکھ کر، اور احادیث مبارکہ سنائی گئی سامنے رکھ کر. میں پہلے سمجھتا تھا کہ شاید یہ دوسرا دورہ تفسیر القرآن ہے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، یہ پانچواں ہے. آپ حضرات خوش قسمت ہو کہ آپ کو علامہ مبارک جیسا آدمی مل گیا ہے. ایسے آدمی ہیرے ہوتے ہیں، ہیرے نگینے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے اہل سنت میں یہ رواج نہیں ہے قرآن سننے کا، حدیث سننے کا. وہ تو شعر سنو، کوئی ہیر رانجھا سناؤ، بس یہی ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری محافل کو اور مساجد کو اس طرح قرآن و سنت کا مرکز، تبلیغ کا مرکز بنائے. یہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا مطلب سمجھنا،
ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا اجر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ سے فرمایا، ابو ذر، رات کو کھڑے ہو کر 100 نفل پڑھنا ایک طرف، اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا مطلب سمجھنا، مطلب سمجھانا، تفسیر سمجھنا، وہ ایک طرف۔ اب آپ سوچئے، بس وہ لائن سیدھی ہونی چاہیے کہ جو کام بھی بندہ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام اگر کیا جائے 100 نفل کون پڑھے یار، ساری رات لگ جاتی ہے 100 نفل پڑھتے ہوئے، تو اس سے بہتر نہیں بادشاہ کا کلام ہے، اس کو سمجھا جائے، ایک آیت بھی سمجھ لی جائے تو 100 نفل سے زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ میں تو پہلے سمجھتا تھا کہ شاید آج افتتاح ہوگا، میں نے سورۃ فاتحہ بیان کر لی ہے، لیکن پتہ چلا کہ 40 آیتیں پہلے آپ سورہ بقرہ کی 40 آیتیں سن چکے ہو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں۔ چلیں، جہاں سے علامہ صاحب کا تسلسل چل رہا ہے وہ چلتا رہے، وہ چلتا رہے۔ میں نے چلیں، یہ میں نے سورۃ فاتحہ کی ہیں ہی 7 آیتیں، یہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور جس کتاب کی یہ سورت ہے اسے کہتے ہیں قرآن۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ یا تو یہ قرآن سے بنا ہے یا قراءت سے بنا ہے۔ قرآن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہے جمع کرنا، چونکہ قرآن مجید میں اولین و آخرین کے علوم کو جمع کر دیا گیا ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے بکھرے حروفوں کو جمع کر دیا۔ کوئی عربی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی کہاں کا ہے۔ اس قرآن نے ان سب اپنے ماننے والوں کو ایک لڑی کے اندر جمع کر دیا ہے، جمع کر دیا۔ اب ہم سب کیا ہیں؟ مسلم۔ کیا ہیں ہم؟ مسلم۔ یہ ہمیں مسلمان کس نے بنایا ہے؟ قرآن نے۔ اور قرآن لے کر کون آئے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ یا بنا ہے قراءتن سے، تو قراءتن سے بنا ہو تو معنی ہوگا پڑھنا۔ اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی نازل ہوئی ہے، پڑھی ہوئی۔ تورات نازل ہوئی، پڑھی ہوئی نہیں، وہ تختیوں پر تھی، تو یہ پڑھی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ تجربہ کر لیجیے، ایک ہی چیز، ایک جملہ، ایک سنٹینس اگر لکھا جائے تو اس کو کئی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔
مثلا تم چائے پیو گے، اب یہ الفاظ ہیں، تم چائے پیو گے. اب اس کو بولا کہ کئی طریقے سے جا سکتا ہے. تو چائے پینے گا، تو چائے پینے گا، تم چائے پیو گے. اب دیکھیں نا، لہجہ بدلنے سے مطلب میں فرق آ جاتا ہے. تو قرآن جو ہے لکھا ہوا نہیں اترا، یہ بول کر سرکار کو سنایا گیا ہے. یہ چونکہ پڑھا ہوا نازل ہوا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اس قرآن کی ہیں 114 سورتیں. یہ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ یہاں بھی ہمارے رواج ہے اور عرب میں بھی تھا کہ بعض جگہ بڑی عظیم الشان، بلند و بالا، کئی منزلہ عمارت بنتی ہے. یہاں بھی پلازے دیکھ لیں آپ، پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی منزل. اسی طرح عرب کے اندر جو بلند مرتبہ کئی منزلوں والی بلڈنگ بنتی تھی، اس کی ہر منزل کو سورت کہا کرتے تھے. تو قرآن بھی سمجھو ایک بڑی رفیع الشان، عظیم المرتبت، یہ اللہ کی طرف لے کر جانے والی ایک منزل ہے. اور اس کے 114 منزلیں ہیں. ہر منزل کو سورت کہا جاتا ہے. علامہ صاحب نے آپ کو بتایا ہی ہوگا کہ سورت فاتحہ کا ایک نام اساس بھی ہے. اساس کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کو. چونکہ یہ سب سے پہلے آ گئی تو اس کا نام ہے اساس. اچھا، جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پہلے پڑھ لینا چاہیے. یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے لفظ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو پڑھنا سنت ہے. اس کو پڑھو، بلکہ بعض نے تو اس کو واجب بھی کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ ہے قرآن کا جز تو ہے، لیکن کوئی مستقل آیت نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ صورتیں دیکھتے ہیں نا، جب قرآن شریف کھولتے ہیں تو بسم اللہ اوپر الگ لکھی نظر آتی ہے. تو بسم اللہ نازل ہوتی تھی فصل سور کے بیان کے لیے. پہلی سورت ختم، اب اگلی سورت شروع. تو یہ جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی ابتدا ہو رہی ہے الحمد للہ رب العالمین. یہ جو الحمد پر الف لام ہے، یہ عربی گرامر میں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے الف لام اسمی، اور ایک ہوتا ہے الف لام حرفی. جو الف لام اسمی ہے وہ اسم پر آئے گا، اسمی اسم فاعل پر، اسم مفعول پر. اور یہ الذی کا معنی دیتا ہے. لیکن حمد جو ہے یہ نہ اسم فاعل ہے نہ اسم مفعول ہے، اس لیے یہ الف لام جو ہے یہ اسمی تو ہو نہیں سکتا. اب رہ گیا حرفی. یہ جو الف لام ہے حرفی، اس کی پھر آگے 4 قسمیں ہیں.
جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، یہ 4 قسم کا ہے۔ میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ یہاں الف لام کون سا ہے؟ 2 طرح کا بن سکتا ہے، استغراقی بھی بن سکتا ہے اور عہد خارجی کا بھی بن سکتا ہے۔ استغراقی الف لام اگر ہو تو ترجمہ بنے گا ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوگا، ہر تعریف کہاں اللہ کے لیے ہے؟ ابھی تو نے خود مولانا مبارک صاحب کی تعریف کی ہے، اس مسجد کی تعریف کی ہے، تم کئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو، خود نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کے لیے باقاعدہ جلسوں کا انعقاد کرتے ہو، تو ہر تعریف اللہ کے لیے کیسے ہوئی؟ پھر سمجھانا پڑتا ہے، نہیں بیٹے، اصل بات یہ ہے جب مصنوع کی تعریف کی جائے تو اصل میں یہ صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلا میں کہوں ماشاءاللہ مبارک صاحب کا کرتا تو بہت اچھا سلا ہوا ہے، میں نے اب کس کی تعریف کی ہے؟ کرتے کی، لیکن حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ درزی کی، جس نے سیا ہے۔ تو بھی ہر چیز، جس چیز کو بھی دیکھو اس کی تعریف کرو گے، لیکن اس کے اندر کمال رکھا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو ہر تعریف کے لائق اللہ ہے۔ یا یہ الف لام ہے عہد خارجی کا، عہد ذہنی کا تو بن نہیں سکتا، میں ادھر نہیں جاتا۔ وہ کبھی کبھی ہم بھی انگلش پڑھا کرتے تھے، تو وہ ایک حرف آتا ہے دی، THE، دی، یہ کیا کام کرتا ہے؟ کامن کو پراپر کرتا ہے، عام چیز کو خاص چیز کر دیتا ہے۔ بک کا معنی کتاب، اور دی بک کا معنی خاص کتاب۔ الحمد اگر الف لام عہد خارجی کا بنائیں تو الف لام وہی کام کرے گا جو دی نے کام کیا ہے۔ اس کا معنی ہوگا خاص تعریف۔ خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ خاص تعریف کیا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے؟ آپ بھی سوچ لیجئے، غور فرما لیجئے۔ وہ خاص تعریف جو اللہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر محتاج ہے۔ کیا کائنات میں آپ کو کوئی اور غیر محتاج نظر آتا ہے؟ نہیں، کوئی غیر محتاج نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں لکھا کہ نہیں، خاص تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے دور اور نزدیک سے یکساں سننا، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ خدا کے لیے آپ نہ بولی بول لینا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ دور سے نہیں سنتا۔ تو قسم والی گل جی، اللہ دوروں سن بھی نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ اور دور سے وہی سنے گا نا جو دور ہوگا۔ اور میرا اللہ دور ہے کوئی؟ نہیں، اللہ تو قریب ہے۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ حبیب پیارے، جب تجھ سے میرے بندے میرے قرب اور بعد کا سوال کریں کہ اللہ دور ہے کہ نزدیک، تو کہہ دینا رب اعلان کرتا ہے انی قریب، کہ میں قریب ہوں۔
اور اللہ ہے کتنا قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہے خاص تعریف کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، بس یہ خاص تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ باقی ہر کوئی نبی، ولی، فرشتے، جتنے بھی مخلوق ہیں سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اور میرا مالک، میرا خالق کسی کا محتاج نہیں۔ الحمد، سب تعریفیں یا خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا پالنے والا، پالنے والا، ٹھیک ہے، لیکن رب کا اصل معنی یہ ہے کہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ کسی کو مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ کام صرف میرا اللہ کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ، دیکھو ہم کیا تھے پہلے؟ ایک قطرہ، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گئے۔ تو رب ہے وہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ کس کو؟ کس کو؟ العالمین۔ یہ عالم کی جمع ہے العالمین۔ عالم، عالم کہتے ہیں، ایک ہے عالم، ایک ہے عالم۔ یہ عالم ہے، اس میں اعلیٰ، ما یعلم بہ، جس کی وجہ سے کسی کو جانا جائے۔ یوں سمجھ لیجئے، عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے۔ پھر اللہ نے اس کو جمع کا صیغہ لا کر بیان فرمایا، عالمین، اور پھر اس پر الف لام آیا۔ الف لام جمع پر آئے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ صرف مجھے ہی پالنے والا نہیں، مجھے آپ کو ہی دھیرے دھیرے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا نہیں، کائنات کی جو جو چیز بنی ہے یا جو جو چیز بنے گی، سب کو میرا مالک ہی دھیرے دھیرے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ دھیرے دھیرے پالتا ہے۔ ہم بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا، لیکن درمیان میں ایک لالچ ہوتی ہے، بڑھیاں بھی تو ہونا ہے نا، اوکھا ویلا بھی تو آئے گا نا، چلو یہ اولاد اوکھے ویلے کم آئے گی، لالچ آ گیا۔ یہ ملک بھی فوج پالتے ہیں، بادشاہ فوج پالتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن سے مقابلے میں کام آئے گی فوج۔ یا اللہ تو پال رہا ہے، دھیرے دھیرے سب کو مرتبہ کمال تک پہنچا رہا ہے، یا اللہ تو کیوں پال رہا ہے؟ تیری کوئی غرض ہے؟ فرمایا نہیں ہے، الرحمن الرحیم، صرف رحمت کی وجہ سے پال رہا ہے، رحمت کی وجہ سے۔ اچھا، اگر رحمان اور رحیم میں بھی بحث ہے، رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم مبالغہ کا صیغہ ہے، تو رحمان کس لیے آتا ہے؟ یہ آپ علامہ صاحب سے سنتے رہیں گے۔ اچھا دیکھ لو، وہ سب کو پالتا ہے، اور پالتا بھی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تم کو ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہی پال رہا ہے، نعمتیں وہی دے رہا ہے، پھر آخر اس نے اس کا حساب بھی لینا ہے، اور حساب کس دن لے گا؟ قیامت کے دن۔ اور مالک یوم الدین،
وہ تو قیامت کے دن، بدلے کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے تو آج کے دنوں کا کون مالک ہے بھائی؟ آج کی رات کا کون مالک ہے؟ یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ ہفتے، مہینے، سال، ان کا کون مالک ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں خاص طور پر کیوں کہا گیا مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ ایک وجہ جو میرے ذہن میں بھی آتی ہے، آج آپ کو بلینز لوگ ایسے مل جائیں گے جو خدا کو مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر مجاہد صاحب نہیں کہہ رہے تھے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے ملحدین کے ساتھ؟ یہ ملحدین کون ہیں؟ وجود خدا کے منکر، کہتے نہیں کوئی گاڈ شاڈ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ آج اربوں لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ یہ عیسائی جو ہیں باہر کے، یہ عیسائی کہلوا لیں گے، کرسمس منائیں گے، کرسمس ٹری بھی بنائیں گے۔ پھر میں نے چند گوروں سے پوچھا، لڑکے تھے نوجوان، ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ خدا کو مانتے ہو؟ اور یوں کندوچ کا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا خدا ہے کہ نہیں ہے۔ آج کروڑوں لوگ، اربوں لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ جب خدا کو ہی نہیں مانتے تو مالک کہاں مانیں گے؟ لیکن قیامت کا دن ایسا دن آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کے جلال کی وجہ سے کوئی نہیں بولے گا، خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ آج کے دن ایک قہار کی بادشاہت ہے، قہار کی حکومت ہے۔ اچھا، بالکل اسی طرح کی ایک مثال حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، میں سردار ہوں گا۔ تو آج سردار کون ہے بھائی؟ کہ آج سرکار سردار نہیں ہے؟ آج بھی سرکار سردار ہے، آج کی سرداری بھی میرے آقا کے ہاں نام ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا اس دن، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سید میں ہوں گا؟ وہ اس لیے کہ آج اربوں لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، جو نبی نہیں مانتے سردار کیسے مانیں گے؟ یہ سید مانتے ہیں، یہ دیوانے، کلمہ شریف پڑھنے والے، پھر سارے کلمہ پڑھنے والے بھی سید نہیں مانتے، سارے نہیں سید مانتے۔ کیوں؟ سید ہوتا کون ہے؟ امام نووی نے اپنی شرح کے اندر، امام ملا علی قاری نے، نواب صدیق حسن خان بھوالی نے، ان سب نے لکھا سید وہ ہوتا ہے جڑا اوکھے ویلے کم آوے۔ سید وہ ہے جو اوکھے ویلے، اور قیامت والے دیہڑے میں ہی تواڈے اوکھے ویلے کم آنا۔ آنا سید و ولد آدم۔ اللہ کرے ہم سب جو آج یہاں موجود ہیں سرکار کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی سرکار کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ ایاک نعبد، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے بندے یوں کہہ۔ اچھا، بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے
یہ جملہ خبریہ ہے، ترجمہ یہ بنا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے امام خازن کی بات زیادہ پسند آئی ہے۔ امام خازن کہتے ہیں یہ انشاء ہے، دعا ہے، ایاک نعبد، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صرف اور صرف تیری پوجا کریں، صرف اور صرف تیری عبادت کریں، کسی اور کی ہم ہرگز عبادت نہ کریں۔ اچھا، اب عبادت کس کا نام ہے؟ کیونکہ جب تک معنی سمجھا نہیں جائے گا شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے رہیں گے۔ مفسرین نے عبادت کا معنی کیا ہے اقصی غایت التذلل، عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے۔ جہاں عاجزی کی انتہا ہوگی وہ عبادت۔ لیکن سچی بات ہے مجھے یہ معنی سمجھ نہیں آیا۔ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ ختم کہاں ہوتی ہے؟ سلام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری نماز عبادت ہے یا کچھ حصہ؟ ساری کی ساری، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ ساری کی ساری نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اب دیکھیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے آگے۔ کیا سمجھ کر کھڑے ہوئے؟ معبود سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر۔ پھر ہم چلے گئے رکوع کے اندر، جھک گئے۔ کس کے آگے جھکے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر۔ پھر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب سیدھے کھڑے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کس کا ادب کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ پھر چلے گئے سجدے کے اندر۔ اب ذرا سوچ کے بتانا، یہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہم کھڑے ہوئے قیام کیا، اس میں عاجزی زیادہ ہے یا رکوع کے اندر عاجزی زیادہ ہے؟ رکوع کے اندر عاجزی زیادہ ہے نا۔ تو جو قیام ہے اس کے اندر عاجزی کی انتہا نہیں ہے۔ اچھا، رکوع کے اندر بھی عاجزی ہے، پھر گوڈے ٹیک کے، نک رگڑ کے، متھا ٹیک کے، سبحان ربی اللہ، مولا معاف کر دے۔ اب عاجزی کس میں زیادہ ہے؟ سجدے کے اندر۔ اگر معنی یہ کیا جائے کہ عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے تو پھر کئی چیزیں عبادت نہیں بنیں گی۔ مجھے جو سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کو غیر محتاج سمجھ کر اس کا ادب کرنا، اس کے آداب بجا لانا، اس کا کہنا ماننا، اس کا نام ہے عبادت۔ لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تم نبیوں کی عبادت کرتے ہو۔ نہیں بھائی نہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کیوں؟ ہم نبی کریم علیہ السلام کو سید البشر مانتے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں، لیکن ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رحمت کا محتاج بھی مانتے ہیں۔ تو جو کسی کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، ہم تعظیم کرتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں، غیر محتاج سمجھ کر
صرف تیرے ادب آداب بجا لائیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ معبود سمجھ کر صرف تجھ سے مدد مانگے۔ یہ میرے لفظوں پر غور کرنا اچھی طرح، ان کو اگر تم نے ہضم کر لیا نا لفظوں کو، تو کئی اعتراضات سے جان چھوٹ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں لو تھوڑے قرآن ہی لکھے ہے ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیتھوں ہی مدد منگی ہے، تو آپ سعید اسد تو مجاہد صاحب کو چاہ مانگ لیں، ایک ہی کیتا ہی۔ اور بھئی میں نے چائے مانگی ہے مجاہد صاحب سے، علامہ صاحب سے بھی میں نے کہا تھا میں چائے پیوں گا، لیکن میں نے ان کو معبود سمجھ کے نہیں مانگا، اللہ کی مخلوق سمجھ کے مانگا تھا۔ تو ہم اگر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ مخلوق سمجھتے ہیں، معبود صرف اللہ کو سمجھتے ہیں۔ چار ذکر ہے تو پھر پی لما میں اب جا بڑی شان اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما، کہہ دو آمین۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، 4۔ پہلے نمبر پر رستہ نظر آئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا اور میں جانا گھنٹہ گھر، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں بیٹھو بائک پر میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، آپ اسے چھوڑ کے آ گئے، یہ بھی ہدایت ہے، ہدایت ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ لیکن ویسے بتایا کہ یہاں سے باہر نکلو گے تو باہر کوئی نہ کوئی رکشے والا مل جائے گا، اس سے سودا کر لینا تو وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ تو پہلا درجہ ہے ہدایت کا نظر آنا، رستے کا نظر آنا۔ تو جس بندے کو رستہ ہی نظر نہیں آئے، کیا وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، نہیں۔ یہ صحابہ کرام کیوں سرکار کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے؟ کیوں تیار رہتے تھے؟ یہ کیوں ہوتا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام وضو فرمانے لگے، آپ نے کلی فرمائی تو صحابہ نے یوں کر کے ہاتھ آگے کر دیا۔ یہ کیوں؟ وہ کیوں کرتے تھے یہ؟ اس لیے کہ انہیں نظر آتا تھا جنت لے جانے والا رستہ یہی ہے۔ تو پہلا درجہ ہے منزل کا نظر آنا۔ اب ضروری نہیں کہ جس کو رستہ نظر آ رہا ہو وہ منزل پر پہنچ بھی جائے، وہاں چلنا بھی پڑتا ہے۔ اگر نہیں چلے گا اتھے دا اتھے کھلوتا ہے۔ یہ ریلوے لائن بھی تو آپ کے قریب ہی ہے نا، یہ سڑک بھی آپ کے قریب ہے، کراچی بھی لے جاتی ہے، پشاور بھی لے جاتی ہے، لیکن لے جائے گی کنوں؟ جڑا چلے گا۔ پہلے نظر آوے رستہ، پھر دوسرے نمبر تے اس تے چلنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ یا اللہ ہم پر مہربانی فرما، ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی اور پھر چلا بھی۔ یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ اب تیسرا درجہ، تیسرا درجہ ہے استقامت کا۔ استقامت، بندہ پوری مضبوطی سے اپنے قدم رکھتا جائے، پوری مضبوطی سے، کیونکہ رستے میں
رستے سے بھگانے والے بھی تو ہوتے ہیں نا. آپ آرام سے چل رہے ہو. اگلا پنڈ کیڑا توڑا؟ مانا والا. مانا والا آپ نے جانا ہے. سڑک آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, آپ چل بھی رہے ہو. کوئی بلی راج نظر آ گیا, یار تھوڑی دیر سے لوڈو کھیل لیے. اب اس کے چلنے میں استقامت نہیں رہی, وہ لوڈو کھیلنے کی طرف لگ گیا, پھر لوڈو ہی کھیلتا رہے گا, منزل تک نہیں پہنچے گا. تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ استقامت. یہ دعا مانگا کرو, یا اللہ ہمیں اس رستے پر استقامت نصیب فرما. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جنہوں نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے قدم اس رستے پر رکھ دیے, اٹھا دیے, پھر اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں. غبار کے دیکھ کے جائیں. کتنے درجے ہو گئے بھائی؟ 3. چوتھا درجہ ہے ہدایت کا ربط القلب. ربط القلب, دل پر اللہ تعالیٰ گرا لگا دے, کوئی باطل خیال داخل نہ ہو سکے دل میں. اور جس طرح اصحاب کاف والے تھے نا, اصحاب غار والے, تو اللہ فرماتا ہے ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی تھی تاکہ کوئی ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے کوئی اغوا کرنے والا ان کو حق کے رستے سے اغوا نہ کر لے. یا اللہ ہمیں یہ چاروں درجے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نظروں سے منزل اوجھل نہ ہونے پائے, اور یا اللہ پھر اس پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور پیارا مالک اے خالق, تو ہمیں استقامت بھی نصیب فرما اور ربط قلب والی دولت بھی عطا فرما. یہ رستہ ہے کن کا؟ آج ہر طرف سے آواز آتی ہے نا, اسی بابیاں نو نہیں مندے, آواز آنے لگتی ہے بابیاں نو نہیں مندے, اچھے صرف قرآن نو مندے ہیں. ابھی قرآن کی سن لو, قرآن کیا کہتا ہے. یہ سیدھا رستہ ہے کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھانا, اس پر چلانا, اس پر استقامت ہمیں نصیب فرمانا, وہاں ربط قلب نصیب فرمانا جو تیرے پیاروں کا رستہ ہے. یہ تیرے پیاروں کا رستہ ہے. اور بھائی جنت جانے کا طریقہ ایک ہی ہے, وہ یہ کہ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو, اللہ کی کتاب ہو, اور دوسرے ہاتھ میں رجال اللہ ہوں, اللہ والے. اللہ والے بابیاں تو بغیر گل نہیں بنتی, لیکن بابے کون تھے؟ ایک بابے ہیں جن کو شیطان نے اغوا کیا ہے, ایک بابے ہیں جو رحمان کے رستے پر چلنے والے ہیں. اچھا, یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوا ہے. ایک صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے, جن کا نام ہے ثوبان رضی اللہ عنہ. ایک دن آئے تو بڑے پریشان. سرکار نے پوچھا کیا ہوا تمہیں, کیوں پریشان ہو؟ آقا بس آج یہ خیال نے پریشان کر دیا ہے. وہ کیا؟ آقا یہاں طبیعت خراب ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں, چہرہ انور دیکھ لیتے ہیں, دکھ دور ہو جاتے ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آقا جنت میں کیا ہوگا؟ آپ تو ہوں گے وہ اوپر والے درجے میں, ہم ہوں گے بہت نیوے. آقا وہاں دیدار نہ نصیب ہوا تو کیا ہوگا؟ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. اے من یطع اللہ والرسول, تم دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے رہو, رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو.
پھر گھبرانا نہیں نا، ان کا کہنا مانتے رہو گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. پنجابی ترجمہ کر دیں انہوں نے ویڑے چون گے جنہ تے رب نے انعام کیتے ہیں. انعام کتے دے کیتے ہیں؟ من النبیین، نبیوں پر، نبیوں کا رستہ مانگو، والصدیقین، اور صدیقوں کے رستے پر، والشہداء، اور شہیدوں کے رستے پر، والصالحین، اور اولیاء اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے رستے پر، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اب ہم نماز میں دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ نبیوں کے رستے پر چلا، یا اللہ صدیقوں کے رستے پر چلا، یا اللہ شہیدوں کے رستے پر چلا، یا اللہ صالحین کے رستے پر چلا. یہی دعا مانگتے ہیں نا. اچھا اب نماز پڑھتے ہوئے جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ نبیوں کے رستے پر چلا، تو نبیوں کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ صدیقوں کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں خبردار نماز میں کسی اور کا خیال نہ ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی اور کا خیال آ گیا تو کھوتے کے خیال میں ڈوبنے سے زیادہ برا ہے. اور نہیں میرے بھائی، نہیں، معبود سمجھ کر کسی کا خیال نہیں کرنا، محبوب سمجھ کر تو خیال کرنا ہے. یا اللہ سانو اپنے پاکاں دے نیڑے کر دے، یا اللہ انہاں دی راہ تے چلا. اچھا قادیانی بھی نوجوانوں کو نہ گمراہ کرتے پھرتے ہیں. یہاں بھی قادیانی ایک چکر چلاتے ہیں. کہنے لگا پتہ نہیں تواڈے مولوی کیویں کہہ لیندے نے نبی آنا کوئی نہیں. او قرآن تے پڑھو، دعا نہیں منگدے یا اللہ سانو انہاں دے راہ تے چلا. صالحین دے راہ تے ٹر ٹر کے صالح بن جاؤ گے، شہیداں دی راہ تے ٹر ٹر کے شہید بن جاؤ گے، صدیقاں دی راہ تے ٹر ٹر کے صدیق بن جاؤ گے، تے نبیاں دی راہ تے ٹر ٹر کے. ایک قادیانیہ نے اپنا لچ فرائی کیتا ہے. کوئی گل کرنا نہیں کرو، اور رستے تے چلنا اور چیز ہے، او شے بننا اور چیز ہے. وگرنہ اللہ فرمانا نہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، او اے میں اللہ کا رستہ جے یہ تے چلو. تو جی بندہ چل چل کے خود بن جائے تو پھر بندہ اللہ دے راہ تے چل چل کے پھر اللہ بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر فتنے تو سانو محفوظ رکھے. بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں خاص طور پہ اہل سنت کے اندر. بھی اسی لوگ ہم پیار والے. کیڑے ہیں؟ کدے نال پیار والے؟ جڑا عہدہ ہو جائے اسی عہدے ہو گئے بس. اسی اللہ نال جڑا پیار کرتا ہے اسی وہ پیار کرتے ہیں. یہ نبیاں نال کیوں پیار کرتے ہیں؟ اللہ نے انہاں تے کلام نازل کیتا ہے، اللہ دے پیارے نے. اس صدیقہ نال پیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ دے پیارے نے نا صدیق. اچھا چھوٹے موٹے صدیقہ نال تے پیار کر لیں تو جڑا صدیقی اکبر ہے وہ نال پیار کنے کرنا ہے؟ صدیقی اکبر آیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نبیاں تو بغیر اس تو بہتر تے سورج طلوع ہی نہیں ہویا. آج کل دور بڑا آ گیا جے گالاں کڈیاں جا رہی ہیں ابو بکر صدیق کو. فیس بک کھولو تے ننگیاں گالاں کڈ رہے ہیں لوگ، نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا. تواڈے تھے نمازاں کون پڑھاندے نے؟
ہاں جی حافظ مبارک صاحب ماشاء اللہ. تمہوں خدا نہ کرے تمہوں کو غلطی نظر آ جائے مسلے تے کھلون دیو گے؟ نہیں کھلون دیو گے. مسلے تے کنوں کھڑا کرو گے؟ چنگے نو. کنوں کھڑا کرو گے؟ چنگے نو. جے 50 چنگے کٹھے ہو جان تو پھر جڑا سب تو چنگا انہوں کھڑا کرو گے. چنگے تے 1 لاکھ تے کئی ہزار سن پر سرکار جدوں بیمار ہوئے نا بلال دا طریقہ کی سی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہنی پھر تھوڑی دیر بعد سرکار دے حجرے دے کول آ جانا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے کہنا الصلاۃ یا حبیب اللہ. آقا نماز تیار ہے تشریف لیاؤ. تا سرکار نماز واسطے تشریف لیاؤں دے سن بالعموم پر جو سرکار بیمار ہوئے نا بلال نے آ کے عرض کیتا سرکار تے غشی سی جواب نہ دیتا. تھوڑی دیر بعد پھر بلال آئے 2-3 بار تو بعد میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اوے اج میرے ابو بکر نو آکھو میرے مسلے تے کھلو کے میں مصطفیٰ دی امت نو نماز پڑھائے. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب کیا ہے یا رسول اللہ تساں ابو بکر نو مسلے تے کھڑا کیتا اساں ایتھے بھی لبیک ہی آکھے لبیک یا رسول اللہ. سرکار نو پتہ سی کہ نہیں عمر موجود نے عثمان موجود نے علی موجود نے چاچا عباس موجود نے طلحہ موجود نے سعد موجود نے سعید موجود نے زبیر موجود نے پتہ سی نا سرکار نے. لیکن سرکار نے کدا نام لیا ابو بکر. کیوں؟ سرکار خود فرماندے سن ہوئے امام بناؤن لگیاں انہوں امام بنایا کرو جڑا قرآن سب تو سونا پڑھے. اور جے قرآن پڑھن چ برابر ہو ترتیب اگے پیچھے ہو سکتی بھول جانا میں انہوں امام بناؤ جس کو دین دا علم زیادہ ہوئے جے دین بھی برابر ہون اور پھر انہوں امام بناؤ جی دی عمر بھی زیادہ ہوئے. سرکار لوگوں تے آپ تبلیغ یہ فرمان کہ چنگے نو امام بنانا جے جڑا سونا قرآن پڑھے انہوں امام بنانا جے جڑا دین دا زیادہ عالم ہے انہوں امام بنانا. تو آپ نبی پاک نے خلاف ورزی کر لینی سی نا. نبی کریم علیہ السلام امت نو سدھا راہ لان واسطے آئے سن. تے سدھا راہ امت واسطے کیڑا ہے ادھر نہیں ویکھنا. جس ابو بکر صدیق نو نبی پاک علیہ السلام اپنے مسلے دا وارث بنا کے گئے نے اسی ابو بکر صدیق نو سر دا تاج مننا. صرف ابو بکر ہی نہیں جن نے بھی ایمان دی اکھ نال میرے مصطفیٰ دا دیدار کر لیا پھر اسے ایمان تے او دا خاتمہ ہویا تے اسی تے انہاں دے بارے بھی جنتی ہون دا اعلان کرنا. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تھوڑا جاری رکھے. اللہ تعالیٰ اچ برکتاں نال اور نصیب فرمائے. شکر ہے اللہ دا
تسی یہو جی گفتگو بھی سن لئیے نہیں تو سنی تو سر دا ماریا نا سر ہوئے شیر ہوئے کنا تے ہاتھ ہوئے اللہ تعالیٰ سانو علم نال پیار دی توفیق نصیب فرمائے سونا قرآن شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی دولت ہے میں پہلی باری سنیا مبارک صاحب دا قرآن شریف نماز سونا قرآن شریف پڑھیا نے قرآن شریف بھی سونا پڑھیا نے علم دا اندازہ تے اسے تو لا لو نا اینیاں کتاباں لوگوں کو نام ہی نہیں آتے ماشاءاللہ انہوں نے ہزاراں حدیثاں سانوں پڑھ کے سناتیاں نے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو بلکہ جتھے جتھے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا جاتا ہے اتھے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عظمتاں سرکار دا آخری نبی ہونا یہ ہمیشہ بیان ہوتا رہے میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو معاف فرما دینا میرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے میں کچھ کہنا ہوتا ہے کہہ لینا بعد کسی نے کوئی تقریر تے سوال پوچھنا ہوتا ہے پوچھ بھی سکتا ہے لیکن طبیعت کو یہ تھی ٹھیک نہیں اس واسطے آج دی معذرت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا